اچھا تو ایک یہ بات بہت حیرت انگیز محسوس ہوتی ہے کہ آپ کی مادری زبان جو ہے وہ سندھی ہے، اور آپ نے سینکڑوں پنجابی فلموں میں نہ صرف کام کیا بلکہ آپ کے ڈائلاگ اور ڈلیوری جو تھی وہ پاکستان کی فلم انڈسٹری میں پاپولر ہوئے. یہ کمال کیسے کر دیا آپ نے؟ میری انٹری جو فلم انڈسٹری میں ہوئی، میں گیا نہیں تھا، میں لے جایا گیا تھا. کوئی لے گیا آپ کو؟ ہاں، اچھا، مجھے نہیں ایکٹر بننے کا وہ قطعی نہیں تھا، میں نے سوچا تک نہیں تھا. صحیح. میرا جو موٹو تھا وہ فورس جوائن کرنے کا تھا. فورس جوائن کرنا جی ہاں، چاہتے. تو میں نے اس کی ٹریننگ بھی لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اسکول میں جب ہم ہوتے تھے تو آرمی کے افسر آتے تھے، وہ ہمیں وہ ٹریننگ دیتے تھے. وہ کیڈٹ ٹریننگ ٹائپ کی جو ہوتی ہے. وہ تھا JCC، جونیئر کیڈٹ کوپس کے نام سے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی تو، لیکن جو اللہ کو منظور. اس کے بعد فلمیں آتی تھی. پہلے پاکستان بننے سے پہلے کچھ، پاکستان کے بعد بھی کچھ انڈین فلمیں بھی آتی تھی. کبھی کبھی وہ دیکھتے تھے. پھر پاکستانی فلمیں بھی دیکھتے تھے لیکن زیادہ نہیں دیکھتے تھے. اور پھر جو لے جایا گیا نا، وہ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، لیکن آپ کے توسط سے بھی آپ نے سوال کیا ہے کہ ہم یہاں ایک شوٹنگ کا یونٹ آیا تھا سندھ میں. اچھا. نصر پور میں ان کی لوکیشن تھی. وہ فلم تھی آگ کا دریا. صحیح. محمد علی اور شمیم آرا کی. تو محمد علی تو دوست تھا ہمارا، ساتھ تھا ہمارے ریڈیو حیدرآباد میں، اور وہ پہلے فلم انڈسٹری میں چلا گیا تھا. تو شمیم آرا کو دیکھنے گئے تھے. اچھا. تو وہاں رضا میر صاحب کیمرہ مین تھے، وہ ٹاپ کے کیمرہ مین تھے. ٹھیک ہے. اور آصف رضا میر کے والد صاحب. آصف رضا میر کے والد صاحب. آصف رضا میر کے والد ٹاپ کے کیمرہ مین تھے، بڑے مہذب شخص، پڑھے لکھے. ٹھیک ہے. تو ساقی صاحب بھی تھے اس میں. ساقی صاحب ہمارے جیسے بڑے بھائیوں کی طرح تھے. ان کے چھوٹے بھائی عبد الکریم بلوچ جو PTV کے GM بھی بعد میں ہوئے، تو ریڈیو میں وہ بھی ساتھ تھے، ہم کلیگ تھے. تو ہم دونوں گئے تھے. آدھا پونا گھنٹہ وہاں بیٹھے، دیکھا، شوٹنگ دیکھی، ملے، سب سے مل کر آ گئے. دوسرے دن پھر ساقی صاحب نے فون کیا کہ یار آپ کو رضا میر صاحب نے اپنی ذاتی فلم جس کی انہوں نے کاسٹ فائنلائز کر لی تھی، اس کے لیے ایک کیریکٹر تھا، اس کے لیے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے. صحیح ہے. تو میں نے انکار کیا تھا. اچھا. میں نے کہا نہیں یار، میں فلم میرا نہیں ہے، اس طرف توجہ، دلچسپی نہیں ہے، میں نہیں کروں گا. میں نے انکار کیا. لیکن دیکھیں پرانے لوگ جو ہوتے تھے نا بڑے، رضا میر صاحب نے کہا جی یہ لڑکا اگر نہیں کرے گا میں فلم ہی نہیں بناؤں گا. اچھا. مجھے کئی بار اس سے کہلوایا، اس سے محمد علی سے کہلوایا، خود مجھے ملنے آئے ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں. صحیح ہے. مجھے کہانی سنائی، کنونس کرنے کی کوشش کی. کہانی میں کہا کہ آپ کی شادی ہو جاتی ہے شمیم آرا کے ساتھ. میں نے کہا نہیں بھائی، مجھے فلمی شادی وغیرہ یہ نہیں چاہیے، نہیں کرنی ہے. اور میں نے نہیں کرنا. اچھا یہ بات ہے 65 کی وار ہو چکی تھی، انڈیا اور پاکستان کی جو جنگ تھی ہو چکی تھی. تو 65 کی وار میں جہاں ہماری بہادر فوجوں نے وہ جنگ لڑی تھی اور جیتی تھی، تو اس کے ساتھ ہم نے بھی، ہم سے میری مراد جو ہم فنکار تھے، ادیب تھے، شاعر تھے، سنگرز تھے، تو انہوں نے اپنی آواز کی جنگ لڑی تھی. ریڈیو حوصلہ بڑھایا، قوم کا حوصلہ بڑھایا، فوج کا حوصلہ بڑھایا تھا. تو اور ہندو تو بہرحال ہندو سے نہیں، لیکن جو بھارت کے جو
دشمن جو حکمران دشمن تھے پاکستان کو ہاں تسلیم حکمران وہ نہیں تھے، کرتے بالکل تھے حکمران. عوام سے تو ظاہر ہے اور نہیں، عوام سے تو پیپل ٹو پیپل تو ہم چاہتے ہیں، People وہ to بھی people، چاہتے ہیں ہاں۔ ہم بھی چاہتے ہیں. تو وہ ایک جذبہ تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے فوراً ہی بعد یہ گویا 66 کی بات میں بتا رہا ہوں، جنگ وغیرہ جب ختم ہو چکی تھی تو انہوں نے کہانی میں بتایا کہ آپ کا جو کیریکٹر ہے ہندو کیریکٹر ہے، اچھا بارڈر کے اس طرف رہتا ہے، اس طرح کا انڈیا کی طرف رہتا ہے، اور وہاں آپ کے شبی مارا کے ساتھ پھر وہ شادی وادی کا سلسلہ ہے. تو انہوں نے کہا ہندو کو، میں نے کہا نہیں بھائی میں ویسے ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. تو تب ایک جذبہ تھا ہندو کے خلاف نہیں، ہاں میں ریپیٹڈلی کہوں گا. ہاں ہندو بہرحال جیسے آج ہاں ہمارے اپنے ملک میں لاکھوں ہندو رہتے بالکل، ہیں، اور بالکل ان کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، اور وہ پاکستانی ہی ہیں، پاکستانی اور اپنی عبادات بھی اور کھل کے ان کے کرتے ہیں، حقوق جو ہیں وہ حقوق ہے پورے برابر کے ملتے ہیں، حقوق ہیں. بالکل ایسا ہی. یہ اور بات ہے کہ آج وہاں بھارت میں کچھ انتہا مسلمانوں پسند کو ہیں مسائل کا سامنا ہے، جن سے بلکہ وہاں کے بھی ہندو کچھ ایسے بھی ہیں جو وہاں سے ان سے نفرت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. ان کو نہیں پسند کرتے. بہرحال تو میں نے کہا جی نہیں میں نہیں کروں گا. چلیے جی، یہ لوگ کوئی 20-22 دن آقا دریا کی شوٹنگ کر کے چلے، لاہور سے فون کرتے رہے، کرواتے رہے. اور پھر کیا ہوا کہ میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں بچوں کا پروگرام کیا کرتا تھا، صحیح ہے، بچوں کے پروگرام کا انچارج تھا میں. 6 سال سے 12 سال تک کے بچے ہوتے تھے. ہر سنڈے کو اسٹوڈیو میں فلور پہ بیٹھ کر میں پروگرام کرتا تھا، بچوں کی کہانیاں سناتا تھا، یہ وہ. تو اس میں نے پھر ایک سیریز انٹروڈیوس کی تھی. صحیح ہے، وہ سیریز تھی، اس کا ٹائٹل تھا مائی چائلڈہڈ، صحیح ہے، میرا بچپن، جس میں سندھ کی جو بڑی بڑی پرسنالٹیز تھی ان سے کانٹیکٹ کر کے کو ہر وہ بڑی شخصیت اس پروگرام میں آ کر بچوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر ان کو اپنا بتاتے تھے، وہ اپنے بچپن کے حالات کہ میں بھی جب بچوں جیسا تھا تو کیسا تھا، کیسے پڑھتا تھا، نہیں پڑھتا تھا، پٹائی ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، لیکن آج وہی بچہ وہ اس پوزیشن میں ہے. اس پوزیشن پہ. اس میں بھٹو صاحب کا بھی نام تھا، اچھا، اور اے کے بروہی صاحب کا نام تھا، صحیح ہے، علامہ آئے قاضی پہلے وائس چانسلر تھے سندھ یونیورسٹی کے، صحیح ہے، ان کا نام تھا، اور ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کا نام تھا. یعنی جو بڑی شخصیات تھی بالکل ایسے ہی. وہ ان سے وہ. تو میں اس سلسلے میں جب علامہ آئے قاضی سندھ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے ان کے پاس اسی بچوں کے پروگرام کے سلسلے میں گیا. علامہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی داڑھی والے تھے، علامہ تھے، مولوی تھے، نہیں، وہ ہی واز جسٹ اے لارڈ. ہر وقت سوٹ میں رہتے تھے. ان کی بیوی جرمن بیوی تھی، اچھا، ان کا نام تھا ڈاکٹر ایلسا قاضی، اوکے، بڑی پڑھی لکھی. حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے دیوان کا انہوں نے جرمنی میں ترجمہ کیا تھا. صحیح ہے. تو یہ اس پائے کے تھے. تو میں نے پھر علامہ صاحب سے بچوں کے پروگرام کے سلسلے میں بات کرنے کے بعد میں نے کہا کہ سر سرخروئی حاصل کرنے کے لیے کہ میری پیٹھ ٹھپکیں گے، خوش ہوں گے، میں نے کہا سر مجھے اس طرح ایک فلم آفر ہوئی اور مجھے وہ اس میں ہندو کیریکٹر تھا اور میں نے انکار کر دیا. تو بجائے مجھے خوش ہونے کے یا اچھا سمجھنے کے انہوں نے کہا کہ کیوں بابا کیوں انکار. میں نے کہا سر ہندو کیریکٹر تھا. وہ کہتا کیا ہو گیا؟ قدرت آپ سے آپ کو موقع دے رہی ہے کہ ہندو کیریکٹر آپ کریں گے، ظاہر ہے وہ نیگیٹو کیریکٹر ہوگا، ولن ہوگا جو عمومی طور پہ ہوتا ہے. تو آپ نفرتیں انوائٹ کر کے گالیاں کھا کر آپ کے سامنے جو مسلمان ہیرو ہے اس کے کردار کو اجاگر کریں گے. صحیح ہے، یہ آپ کی بڑی قربانی ہوگی، ڈو اٹ. پھر میری بات سمجھ میں آئی. پھر لاہور سے فون ہونا آئے تو پھر میں لاہور گیا. ٹھیک ہے، میں نے وہ لاکھوں میں ایک صحیح ہے، فلم وہ پھر کی میں نے. ٹھیک ہے.